میرے آقا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی اپنی طرف سے، اللہ فرماتا ہے میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوا کرتی ہے. تو پتہ چلا آپ کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ، اصول و ضابطہ دیا گیا ہے، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے دیا گیا. انبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ گرمی کی شدت زیادہ ہے. بہرحال اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اور آپ کی دعائیں لینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، ورنہ آج جو مجھے احساس گرمی کا ہو رہا ہے، عجیب طریقے کی گرمی ہے. کیونکہ بارش کے بعد جب دھوپ نکل آتی ہے نا، تو کیفیت بدل جایا کرتی ہے، خمس بڑھ جاتی ہے. بہرحال جب کربلا کی سرزمین سامنے ہوتی ہے تو ساری پریشانیاں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں. اور اگر یہ امتحانات نہ ہوئے ہوتے تو ہمارے لیے ہر کام کرنا مشکل ہو جاتا. اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے گھر والوں نے ہر کام کو کرنے کا طریقہ بتا دیا. جتنی بھی پریشانی ہو لیکن ہمت نہ ہارنا ہے نا، ہمت نہیں ہارنا چاہیے. اور مسلمان وہی ہے جو ہمت نہ ہارے، کیونکہ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ آج ہی پیدا ہو گیا ہو، نہ جانے کب سے چلا آ رہا ہے. اور اس کے لیے سید الملائکہ جبریل امین نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر اسی ذی قعدہ، اسی ذی الحجہ کے مہینے میں سرکار نے حج فرمایا تھا اور خطبہ ارشاد فرمایا تھا 1,25,000 صحابہ اکرام. کتنے؟ بولیے. 1,25,000 کا مجمع تھا. اللہ کے رسول اپنے ناقے یعنی اونٹنی پر بیٹھے تھے. سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تھے، اللہ کا پیغام لائے تھے. الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آپ کے لیے آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اس پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے لیے اسلام کو ہم نے پسند فرما لیا. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے، کیونکہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے سب جانتے ہیں. جس کو جو سمجھ میں آتا وہ کرتا ہے، جس کو جو سمجھ میں نہیں آتا بولو یار نہیں کرتا. اور پیشوا رہنما بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتے. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ زندگی سے موت تک ہر چیز کے لیے ایک زاویہ اصول تیار کیا گیا. پیدائش ہو تو کیا کیا جائے، جوان ہو تو کیا کیا جائے، شادی کی تقریب ہو تو کیا کیا جائے، تعلیم ہو تو کیا کیا جائے، بڑھاپے کی عمر میں آ جائے تو انسان اس کے لیے کیا کیا جائے. یہ نہیں جیسے چاہیں ویسے زندگی گزاریں. کیوں؟ آپ آزاد نہیں ہیں. ویسے تو آپ آزاد ہیں، ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہے، لیکن آپ ایک اصول اور ضابطے کے مطابق زندگی گزاریں گے. کیونکہ مومنوں کی جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے. اب آپ کی زندگی آپ کی بظاہر تو ہے، لیکن طریقہ وہی ہوگا جو مصطفیٰ نے دیا ہوگا. اصول ضابطے وہی ہوں گے جو نبی کائنات میں دی ہوں گے. اور نبی کائنات کا معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی.
میرا نبی اپنی طرف سے، اللہ فرماتا ہے میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ تو پتہ چلا آپ کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ، اصول اور ضابطہ دیا گیا ہے، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ یہ نہیں کہ خوشی آ جائے تو آپ سارے کو بھول جائیں، اپنی خوشی میں آپ اتنا مگن ہو جائیں کہ بیچارے غریب جو آپ کے پڑوس والے ہیں وہ پریشان ہو جائیں، کیونکہ بھئی آپ خوش ہیں، اب خوش ہیں تو ہم پورے محلے کو پریشان کریں گے، نہیں، اصول ضابطہ ہے۔ پھر پڑوسی کوئی بھی ہو، پھر رشتہ دار کوئی بھی ہو، آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے۔ کسی کی پریشانی ہو، اس وقت آپ کے یہاں خوشی آ جائے تو آپ کو اپنی خوشی کو دبانا ہے۔ یہ نہیں کہ بغل میں تو پریشانی آ گئی، آپ مست ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں مست رہو، مستی میں آگ لگے مستی میں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خیال بہت ضروری ہے، اور جو کسی کا خیال کرتا ہے تو اس کا بھی خیال کیا جاتا ہے، اور جو کسی کا خیال نہیں کرتا لوگ اس کا بھی خیال، کیونکہ دل میں محبت ڈالنے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ جب آپ کسی کا بھلا نہیں کریں گے، آپ کسی کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچیں گے، تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، جیسی کرنی ویسی بننی۔ بعد میں آدمی پریشان ہوتا، بتائیے پتہ نہیں یہ کیوں مصیبت آ گئی، پتہ نہیں یہ پریشانی کیوں ہمارے اوپر آ گئی۔ تمہیں پتہ اس لیے نہیں کہ تم نے توجہ دی نہیں، تم نے توجہ دی نہیں کہ ماضی میں، پاسٹ میں تم نے کیا کیا ہے۔ تم تو پریزنٹ دیکھ رہے ہو، حال دیکھ رہے ہو کہ ابھی ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہو رہی ہے، ہماری کوئی سنتا نہیں، ہمارا بیٹا ہماری فرما برداری کرتا نہیں، ہماری بیوی ہماری سنتی نہیں، ہماری بہن ہماری سنتی نہیں، ہماری بیٹی ہمارے مزاج کے مطابق چلتی نہیں۔ تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا، تمہیں یاد ہی نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنے بڑوں کا ادب کیا ہوتا، احترام کیا ہوتا، خیال رکھا ہوتا، تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ والوں کو دیکھا ہے، بڑھاپا آ گیا، کما نہیں رہے، لیکن اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے رہے تھے اپنی زندگی میں جب وہ جوان تھے اور طاقتور تھے، لیکن ماں باپ کے سامنے کچھ نہیں بولتے تھے۔ اب معاملہ ان کے بڑھاپے کا آیا تو ان کے پیسے والے بیٹے اب ان کی ایسے سنتے ہیں جیسے کہ کوئی غلام سنتا ہو، ایسے سنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی اپنے دور میں دیکھا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم سب بھول جاتے ہیں ہم نے جوانی میں کیا کیا ہے، ہم نے کتنے جو ہے ادھم کاٹے ہیں۔ مسلمان کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے زاویہ دیا ہے، طریقہ دیا ہے، اصول دیا ہے، ضابطہ دیا ہے، کیونکہ آپ کسی اور مذہب میں نہیں ہیں، مذہب اسلام میں ہیں۔ مذہب اسلام کا معاملہ صرف اتنا نہیں کہ انسان کا خیال رکھے، بلکہ انسان جانور کا بھی خیال رکھے، بلا وجہ اسے ستائے نہ، پریشان نہ کرے، بلا وجہ مارے بھی نہ۔ یہ ہے انسانیت۔ اور اسلام تو ایسا انوکھا مذہب ہے، تو اس نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہوں اور اینٹا پڑا ہو تو اس کو اٹھا کر الگ کر دیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہاں سے ہمارے لوگ تو کوئی نکلیں گے نہیں، تو ہم کیوں اٹھائیں، ہم کیوں الگ کریں؟ کیا ہم ٹھیکیدار ہیں؟ کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ کیا کوئی ہماری رسپانسبلٹی ہے؟ نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر راستے میں کوئی بیچ میں پتھر پڑا ہو تو آپ اس کو اٹھا کر الگ کر دیں، کیونکہ آپ کی نظر پڑ گئی ہو سکتا ہے دوسرا نہ دیکھ پائے اور ٹھوکر کھا کر گر جائے، اور اگر آپ نے الگ کر دیا تو کیا ہوگا؟ ٹھوکر سے بچ جائے گا۔ گویا کہ آپ نے اس کی پریشانی کا جو حل تھا پہلے نکال لیا۔ یہ ہے اسلام۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے لوگ ہمارے بارے میں نہیں سوچتے، پھر ہم کہتے ہیں ہم کو کوئی پوچھا نہیں جاتا۔ بڑے بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھو نا تو ایسی شاندار باتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے یا فلاں انسان نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میرے خلاف کھڑا ہوا تھا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی کام بن رہا ہے اور ہم اس کام کو نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، فلاں کر سکتا ہے، تو ہم لیکن اس کو دیں گے نہیں صاحب، اس کو یہ کام نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ فلاں وقت میں وہ ہمارے مقابل میں کھڑا ہو گیا تھا، ہماری کاٹ کری تھی، لہذا ہم اس کو نہیں دیں گے، کیونکہ اگر ہم اس کو دیں گے تو اس کے فیور میں ہو جائیں گے، ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں بزرگان دین کا قول ہے کہ ضرورت پر کسی کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا، جملہ سنیے گا، میں غالباً کہہ رہا ہوں، آقا امام حسین کا قول ہے، غالباً کہہ رہا ہوں، کسی کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا
تم پر اللہ کی عنایت ہے. اللہ نے اسے پیدا کیا ہے, اس کا کام تو بننا اگر ہے تو بن کے رہے گا. تم سر کے بل کھڑے ہو جاؤ کچھ نہیں کر پاؤ گے. اگر اللہ کو اس کا کام بنانا ہے تو بن کے رہے گا نا, تم کچھ نہیں کر پاؤ گے, نہ میں کچھ کر پاؤں گا. لیکن ذریعہ اگر بننے کا تم بن رہے ہو, بات سمجھو, اس کا کام بگڑا ہوا بن رہا ہے, اس کا ذریعہ تم بن رہے ہو, تو مومن کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا, کسی کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا, تم پر اللہ کی عنایت ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو اب جب کوئی ایسی پریشانی آئے تو یہ ذہن سے نکال دیں آپ, فلاں سن میں فلاں تاریخ میں اس نے یہ کام کیا تھا, وہ ہم بھلا نہیں سکتے, اب تو ہم یہ بدلہ دے کر رہیں گے. سمجھ رہے نا, اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا, ہم کیسے بھول جائیں. کیا تم نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تم نے نبی کی سیرت نہیں پڑھی, نبی کی زندگی نہیں پڑھی؟ میرے نبی نے ان کو معاف کیا جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے. میرے نبی نے انہیں معاف کیا جنہوں نے آپ پر اجڑی ڈالی. میرے نبی نے ان کو معاف کیا جنہوں نے آپ کو حج نہ کرنے دیا, واپس کر دیا. جب فاتح مکہ بن کر چون کر کے, میرے آقا وہی مکہ ہے جہاں سے نکالا جا رہا ہے, لیکن جب فاتح مکہ بن کر میرے آقا پہنچے ہیں تو وہ کفار جو سوچ رہے تھے اب ہماری خیر نہیں, میرے آقا نے فرمایا کیا امید رکھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا آپ کریم ہیں. میرے آقا نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو. وہ تو سوچ رہے تھے ہماری خیر نہیں ہے کیونکہ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے, اب بدلہ تو یہی ہوگا, ظلم کا بدلہ ظلم. میرے آقا نے فرما دیا اگر یہ طریقہ نہ ہوتا ہے تو اسلام یہاں تک نہ پھیلا ہوتا ہے. آج دنیا میں سب سے تیزی سے اگر کوئی دھرم پھیل رہا ہے, ریلیجیشن پھیل رہا ہے, تو کیا ہے وہ اسلام ہے. ویسے تو سب سے بڑی برادری, سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے, لیکن پڑھنے کے اعتبار سے, انکریزنگ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسلام سب سے زیادہ دنیا میں پھیل رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے یہاں کچھ باؤنڈیشن ہے, تو جو بیچارہ دل میں رکھے ہو دلی میں رکھے, یہ باؤنڈیشن ہٹا لو پھر دیکھو کتنی تیزی سے یہاں ہی پھیلنے لگے. سمجھ رہے نا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی, اللہ اکبر, وہ نبی جن کی عظمت کا کیا پوچھنا, جن کی رفعت کا کیا پوچھنا, ام المومنین, ہم سب کی ماں, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لنا شمسن وللہ شمسن, لنا شمسن وللہ شمسن, ایک ہے ہمارا سورج یعنی مدینے والے مصطفیٰ, لنا شمسن وللہ آفاقن, اور ایک ہے دنیا کا سورج. ایک ہے ہمارا سورج یعنی مدینے والی سرکار, اور ایک ہے دنیا کا سورج. شمسی خیرم, شمسی خیرم من شمس الصبا, لیکن معاملہ کیا ہے, میرا سورج دنیا کے سورج سے بہتر ہے. ام المومنین فرماتی ہیں ایک ہے میرا سورج یعنی مدینے والے مصطفیٰ, اور ایک ہے دنیا کا سورج. شمسی خیر من شمس الصبا, میرا سورج یعنی مدینے والے مصطفیٰ دنیا کے سورج سے بہتر ہیں. اور آگے کیا فرماتی ہیں, آگے فرماتی ہیں شمس الدنیا تطلع بعد الفجر, دنیا کا جو سورج ہے صبح کے بعد فجر کے بعد روشنی بکھیرتا ہے, سورج کا روشنی بکھیرتا ہے. فجر جب ختم ہوتی ہے تو سورج, تو شمس الدنیا تطلع بعد الفجر, دنیا کا جو سورج ہے وہ فجر کے بعد روشنی بکھیرتا ہے. شمسی تطلع بعد العشاء, لیکن میرا سورج یعنی مصطفیٰ عشاء کے بعد بھی سورج بکھیرتے ہیں, عشاء کے بعد بھی روشنی بکھیرتے ہیں. یعنی مصطفیٰ کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی ہے. مصطفیٰ ایسے سورج ہیں, ایسے سورج ہیں. اب اس میں تھوڑا وضاحت کر دی جائے. دنیا کا سورج جب نکلتا ہے تو دن بناتا ہے, دنیا کا سورج جب نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے, دن بناتا ہے, اور جب پردے کے پیچھے چلا جاتا ہے تو رات بناتا ہے. سمجھ آ رہا ہے. دنیا کا سورج جب نکلتا ہے تو دن بناتا ہے, جب پردے کے پیچھے ہوتا ہے رات بناتا ہے. مصطفیٰ مدینے میں ظاہری زندگی میں ہے, صحابی بناتے ہیں. مصطفیٰ مدینے میں ظاہری زندگی میں ہے, صحابی بناتے ہیں, لیکن جب مثال ظاہر ہو جاتا ہے تو وہی مصطفیٰ, ان کی شان یہ ہے کہ غوث قطب ابدال ولی بناتے ہیں.
غوث قطب ابدال ولی بناتے ہیں، ایسے صحابی بناتے ہیں، کوئی صدیق اکبر، کوئی عمر فاروق، کوئی عثمان غنی، کوئی حیدر کرار، کوئی سعد، کوئی زبیر، کوئی طلحہ، کوئی حضرت بلال نظر آنے لگتا ہے۔ ایسے صورت ہے، پانی برستا ہے۔ بس 2 منٹ کی بات اور، ذہن میں تو بہت ساری باتیں آئی لیکن گرمی بھی ساتھ میں چل رہی ہے کہ پانی برستا ہے تو جو برتن اس پانی کے نیچے ہوتا ہے اتنا بھرتا ہے۔ آپ کٹورا رکھ دیجئے اس میں اتنا پانی آئے گا، پرات رکھ دیجئے اتنا پانی آئے گا، اور بڑا برتن رکھ دیجئے، کڑھاؤ رکھ دیجئے اتنا پانی، دریا میں اتنا پانی، نہر میں اتنا ہی پانی، سمندر میں اتنا پانی۔ تو پتہ چلا کہ جتنا بڑا برتن ہوتا ہے، جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اتنا پانی آتا ہے۔ بارش برابر برستی ہے لیکن برتن میں اتنا پانی آتا ہے جو اس کے ظرف کے مطابق ہو، اتنا پانی آتا ہے۔ میں نے بارش سے پوچھا، بارش یہ بتائے بادل کیا تو برتن دیکھ کر برستا ہے؟ کہتا نہیں میں برتن دیکھ کر برستا نہیں، میں تو برابر برستا ہوں، لیکن جس کے اندر جتنی کوالٹی ہوتی ہے، جتنی اخذ کرنے کی طاقت ہوتی ہے وہ اتنا لیتا ہے۔ چھوٹا برتن ہے، چھوٹا کم پانی آتا ہے، دریا میں زیادہ آتا ہے، سمندر میں اور زیادہ آتا ہے۔ پانی برستا ہے برابر، جس کا ظرف ہوتا ہے اتنا لیتا ہے۔ بادل رحمت ہے، بادل رحمت ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ بادل رحمت، مصطفیٰ رحمت للعالمین۔ بارش برستی ہے، بادل برستا ہے، پھول پھل بن جاتا ہے۔ بارش برستی ہے، بادل برستا ہے، پھول پھل بن جایا کرتا ہے، مصطفیٰ کا فیض برستا ہے، ولی قطب ابدال بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نبی کائنات کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔